ہم لوگ اب بات کریں گے پاکستان میں بنگالیز کے ایشوز کے حوالے سے کہ وہاں ان کے کیا مسائل ہیں اور وہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، دیرینہ مسائل ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں محترم شیخ محمد فیروز صاحب جو کہ بانی چیئرمین ہیں پاکستانی بنگالیز ایکشن کمیٹی کے، اس کے علاوہ سابق ٹاؤن ناظم رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر بھی ہیں سندھ کونسل کے. جناب شیخ صاحب ویلکم. بھائی صاحب شیخ صاحب ہم نے پچھلے شوز میں بھی بات کی آپ کے ایشوز کے حوالے سے، تو اب کیا صورتحال ہے، اب کیا ایشوز ہیں اور وہ کیسے ایڈریس ہو رہے ہیں، کیا اس پر کچھ پیش رفت ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایشوز ابھی تک حل کی طرف نہیں جا رہے ہیں. اچھا. وہ اس لیے کہ جیسے انہوں نے پہلے سیکشن 13 کے تحت جو ہے اس کو نعرہ کو جو ہے کلوز کر دیا تھا سندھ سے. اب انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے اور وفاقی وزیر داخلہ جو ہے شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ سیکشن 13 کو جو ہے بحال کر دیا اور وہ نعرہ کو جو ہے نادرہ میں ضم کر کے ایلین کارڈ دینا شروع کر دیا انہوں نے، جو کہ جس کی ہم بھرپور طور پہ جو ہے سخت ترین الفاظوں میں مذمت بھی کرتے ہیں اور یہ ناقابل قبول بھی ہے. دیکھیں، ایلین کارڈ ان لوگوں کو دیا جائے جو اس کے حقدار ہو، جنہوں نے پاکستان بنایا، جن کے بابا اجداد نے پاکستان بنایا، پاکستان کے لیے کئی مرتبہ قربانیاں دی. وہ اس چیز کا حقدار نہیں. وہ CNIC اور پاکستانی شہریت کا جو ہے اس کا شہری حقوق کا جو ہے شہری حقوق اس کو ملنا چاہیے. ساتھ میں جو ہے تمام قوموں کے برابر جو ہے ہمیں حقوق ملنا چاہیے اور ہمیں CNIC جس طرح دیگر قوموں کو جس طرح جو ہے بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی پریشانی کے جو ان کو جو ہے CNIC جو ہے دے دیا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ہمیں بھی اسی طرح دیا جائے. افغانی بھائیوں کو جو ہے اس ایلین کارڈ اور ورک پرمٹ سے جو ہے انہوں نے استثناء قرار دیا، جبکہ افغانی بھائیوں نے پاکستان نہیں بنایا. پاکستان بنانے والوں میں پاکستانی بنگالیز کا بہت اہم کردار ہے. ان کے باب و اجداد نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ قربانیاں دے کے پاکستان بنایا. تو بڑی افسوس اور دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے، جبکہ ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جو زیادتی اور ظلم اس قوم کے ساتھ ہو رہی ہے وہ زیادتی شاید کسی اور برادری اور قوم کے ساتھ گزشتہ 50 سالوں میں اس کا مثال بھی نہیں ملتا. آپ لیکن اس بات کے تو آپ حق میں ہیں کہ جو لوگ غیر ملکی ہیں ان کے لیے تو نعرہ کارڈ جو ہے وہ بن رہا ہے، ایلین کارڈ بن رہا ہے نعرہ کے تھرو، لیکن جو پاکستانی شہری ہیں آپ کا یہ سٹانس ہے کہ جو پاکستانی بنگالیز ہیں اور پاکستانی شہری ہیں انہیں بھی وہ ایلین کارڈ دے رہے ہیں؟ بالکل، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے نادرہ نے جو ہے ایک الگ کاؤنٹر بنا دیا ایلین کارڈ اور ورک پرمٹ کے لیے. ہمارے لوگ جب جا رہے ہیں وہاں جیسے اس کے میعاد بڑھانے کے لیے CNIC کا، تو وہ اس کی بجائے ان کو جو ہے ایلین کارڈ پکڑا دیا جا رہا ہے. اچھا، آلریڈی ان کا شناختی کارڈ ہے، قومی شناختی کارڈ. قومی شناختی کارڈ ہونے کے باوجود بتا رہا ہوں میں آپ کو، جب اس کا میعاد بڑھانے جاتے ہیں یا بچوں کو شناختی کارڈ کے لیے جاتے ہیں تو CNIC کارڈ کے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو ہے ایلین کارڈ کے اس کاؤنٹر میں جا کے ان کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، جو انتہائی ظلم اور جو ہے میں تو کیا کہوں گا، یہ ملک ہمارا ہے، یہ جو ہے یہ شہر ہمارا ہے سب کچھ، لیکن ہم جو ہے پرامن لوگ ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے. ہم لوگ ہماری جدوجہد میں آج تک ہم نے کوئی تمام ادارے اس بات کے گواہ ہوں گے، ہم نے کبھی ایک ٹائر تک نہیں جلایا اس شہر میں. ہم نے 50 سال کی جدوجہد میں ہم پرامن لوگ ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہمیں مسلسل دبایا جائے اور ہمیں ہی جو ہے سب سے کمزور سمجھا جائے. تو اس لیے میں اب ہم جو 10 اکتوبر کو جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں. کیا پروگرام کرنے جا رہے ہیں آپ؟ ہم اسی ایلین کارڈ کے حوالے سے، ورک پرمٹ کے حوالے سے کہ بھائی ورک پرمٹ اور ایلین کارڈ ان کو دیا جائے جس کے وہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے، پاکستانی بنگالی کو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور اس کے ہم سخت لفظوں میں دوبارہ پھر مذمت کرتا ہوں. اور میں انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا، لیکن پوری قوم، پوری برادری میرے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ہر زبان بولنے والے، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ بلوچی ہو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ سرائکی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ چنوٹ ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے، چاہے وہ گلگتی ہو، وہ سب الحمدللہ ہمارے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ
10 اکتوبر کو جو ہے انشاءاللہ جو ہے کراچی پریس کلب میں جو ہم پرامن احتجاج کرنے جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آپ کا چینل بھی اور پورا دنیا بھی انشاءاللہ دیکھے گا ہم کیسے پرامن لوگ ہیں. اور پرامن احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہے اور ہم یہ حق ضرور استعمال کریں گے. اب ہزاروں لاکھوں کی کہانی ہے, پھر ملینوں کی کہانی ہوگی, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق لے کے رہیں گے اور اپنا حق انشاءاللہ تعالی اپنے قوم کو اللہ کے حکم سے دلائیں گے اللہ نے چاہا. اور جو بے فارم کا ایشو تھا, بچوں کا جو ایجوکیشن کا مسئلہ تھا, جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا, اس کا کیا وہ مسئلہ جو کا تو ہے. جیسا میں نے کہا 18 لاکھ سے زائد ہمارے بچیاں جو ہے جو 18 سال سے زائد جو ان کا بے فارم ہونے کے باوجود ان کو CNIC نہ دینے کی وجہ سے ان کی تعلیم جو ہے وہیں رکھا پڑا ہے اور وہ تکلیفوں میں, مصیبتوں میں, پریشانیوں میں. دیکھیں آج کیا کر رہے ہیں, آج جو ہے یہاں آپ جیسے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا نادرا کے چند کرپٹ افسران کی گرفتاری اور ٹوٹل اس وقت شناختی کارڈ تھے جو اس تھے 7263. وہ جب یہاں سے فگر بن کے جب اسلام آباد جاتا ہے تو وہ اسلام آباد میں وہ 80,000 ہو جاتا ہے. جب یہ 80,000 ہو جاتا ہے تو جب واپس جب یہ اسلام آباد سے سندھ کے ڈائریکٹر عامر فاروقی صاحب کے پاس آتے ہیں FIA کے, تو وہ جو ہے 3 سے 4 ملین ہو جاتے ہیں پریس کانفرنس میں کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کتنا بڑا یہ ملک اور پاکستانی بنگالیوں کے خلاف کتنا بڑا سازش ہے. میں نے پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کیا تھا, صدر پاکستان سے بھی, میں نے وزیر اعظم سے بھی, اور جو ہے آرمی چیف سے بھی, ISI چیف سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ خدا را یہ صرف پاکستانی بنگالیوں کے خلاف سازش نہیں ہے, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہونے جا رہا ہے. تو اس کو جو ہے بڑا باریک بینی سے دیکھی جائے اور جو ہے اس مسئلے کو فوری طور پہ مسئلے کو حل کیا جائے. اور ہم نہیں چاہتے, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم نہیں چاہتے کراچی بند کرنا, ہم دہشت گرد نہیں ہیں. ہمارا تعلق جو ہے الحمدللہ ایک مذہبی لوگوں سے اور ہماری پوری جو قوم برادری جو ہے الحمدللہ مذہب کے بالکل قریب ترین لوگ ہیں. ہمارے شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس میں مفتی صاحبان, علماء کرام یا حافظ قرآن نہ ہو. تو ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ملک ہمارا, ادارہ ہمارا ہے, ہم کسی کو کسی صورت نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. ہم پیار محبت سے دیکھیں, جب محبت آپ دیں گے, محبت کا پیغام محبت سے ملتا ہے اور نفرت کا پیغام نفرت سے ملتا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے ساتھ جو ہے ظلم زیادتی اب مزید نہ کیا جائے. صحیح. تو یہ بتائیے کہ آپ خود بھی PP کے سندھ کونسل کے ممبر بھی ہیں, تو سیاسی طور پر آپ کی پھر بیچ میں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں, آپ نے گورنمنٹ سے بات کی ہے یا گورنمنٹ ان پاور سے بات کی ہے یا اپوزیشن سے بات کی ہے, کوئی اس کے آپ کے رابطے ہوئے ہیں ان لوگوں سے؟ بالکل میرے رابطے ہوئے ہیں, مجھے سندھ کے صدر سے بھی رابطے ہوئے ہیں اور پھر بیچ میں جو ہے ہمارے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب سے بھی ہماری کچھ دن پہلے چیف منسٹر ہاؤس میں جو ہے میٹنگ بھی ہوا تھا. اس حوالے سے ہم نے بات کی اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پاکستانی بنگالیز کا بھرپور ساتھ دے گی الحمدللہ. اور انہوں نے آپ کو یقین دہانی کروائی ہے؟ یقین دہانی بالکل کرائی گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ پارٹی بھی ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے بڑی بات 50 سالوں میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے پاکستان بنگالیوں کے لیے, اس لیے کہ اب ظلم کی انتہا ہو گئی, اب تو برداشت کی انتہا ہو چکی ہے. اب جو ہے آپ پوری قومیت میں, جس طرح میں نے کہا ساری قوم مل کے ہمارے ساتھ جو ہے یہ پرامن احتجاج میں شریک ہوگی انشاءاللہ تعالی. اچھا, اور PTI میں آپ نے کسی سے بات کی فیڈرل گورنمنٹ میں؟ نہیں دیکھیں میں بات نہیں کرنا چاہتا PTI کے حوالے سے. انہوں نے جو ملک کا جو حشر کر دیا وہ تو ایک بیچارہ ٹھیلے والا, ایک رکشے والا, ایک جو ہے ان سے پوچھیں جو صبح کماتے شام کھاتے ہیں, شام کھاتے ہیں صبح کماتے ہیں. ایک تو لاک ڈاؤن کا مسئلہ اور انہوں نے جو معیشت کا جو بیڑا غرق کر دیا, اس حوالے سے میں کیا بات کروں. اور دوسری بات میں ایک بات بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سازش ہوئی ہے پاکستانی بنگالیوں کے خلاف یا جو ہے ملک کے خلاف, اس میں ہمارے کچھ ناتجربہ کار لوگوں کی وجہ سے اس میں جو ہے اس میں قوت مل گئی MQM کو. MQM کے جو ہے فیصل سبزواری اور جو ہے آفاقی وزیر قانون فاروق نسیم, ان سب نے مل کے یہ جو ہے ایک بہت بڑی سازش کی ہے ملک کے خلاف. اس کو بڑی بینی سے دیکھ سمجھتے ہیں انہوں نے سازش کی ہے؟ بالکل انہوں نے کی ہے. انہیں ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ بالکل وہی ذمہ دار سمجھتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے اعداد شمار میں جو کی گئی ہے وہ اس لیے فیصل سبزواری صاحب کو اور فاروق نسیم صاحب کو. اور اگر دیکھیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ 18 لاکھ جو ہمارے بچیاں جن کی CNIC مل جائے گی وہ آٹومیٹکلی جو ہے نادرا کے رول کے مطابق وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ ووٹر لسٹوں میں آ جائیں گے. ان کو یہ پتا ہے پھر کراچی میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے پاکستانی بنگالیوں کے ہوں گے,
جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی سازش کی گئی ہے اور اس کو بڑی باریک بینی سے دیکھنا چاہیے. یہ ملک بھی ہمارا ہے, یہ ادارے بھی ہمارے آپ کے ہیں. خیال میں پاکستانی بنگالیز کو سیاسی دھارے سے الگ رکھنے کے لیے سازش؟ بالکل گزشتہ 50 سالوں میں رکھا گیا. اس میں میں نے ہمیشہ ایک بات کہی, جیسے ہر مذہب میں اور ہر قوم میں اچھے برے ہوتے ہیں. اگر 99% لوگ اگر اچھے ہیں تو 1% برے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں اگر 1% وہ لوگ جن کو ہم سمجھا نہیں پا رہے 50 سالوں سے کہ آخر ہمارا گناہ کیا ہے, آخر ہم نے غلطی کیا کی ہے. جب آپ جو ہے ایلین کارڈ اور اس سے جو ہے ورک پرمٹ سے افغانیوں کو اگر آپ لوگ استثناء قرار دے سکتے ہو تو پاکستانی بنگالی کیوں نہیں؟ آخر یہ تیسرے درجے کا ہمارے ساتھ جو ہے یہ کب تک یہ ظلم زیادتی ہوتی رہے گی؟ اب ناقابل برداشت ہو گیا. اب تو میں اپنی قوم کو میں نے آواز دے دی. میں نے کہا دیکھیں پرامن طریقے سے, اور انشاءاللہ تعالی اگر ہمیں ضرورت پڑی ہم ملین کے حساب سے بھی نکلیں گے, اور ہمیں حق نہیں ملا ملین کے حساب سے بھی نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ شہر بھی ہم نہیں چاہتے ہوئے بھی ہمیں بند کرنا پڑے گا تو ہم شہر کو بھی بند کر دیں گے. تو اس حوالے سے ویسے فیڈرل گورنمنٹ میں کسی سے آپ کو رابطہ تو کرنا چاہیے, آپ کو بات نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے فیڈرل گورنمنٹ سے کیا رابطہ کریں. جن لوگوں نے دیکھیں اس سے جو لوگ اپنے آپ کو MQM پاکستان, کبھی کچھ لوگ MQM لندن, کچھ MQM پاکستان, یہ کس کو بیوقوف بناتے ہیں؟ MQM لندن اور پاکستان. کیا لوگوں کو پتہ نہیں, اداروں کو پتہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں کیا ہیں؟ لیکن یہ لوگ شامل ہیں. یہ لوگ جب ہمارے ساتھ جو ہے اتنا ظلم زیادتی کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھیں موت ایک بار آنی ہے, ہمیں ڈرنا کسی سے نہیں, ہمیں اپنا حق لے کے رکھنا ہے. جو سازش کی گئی ہے اس سازش کو ہر صورت میں بے نقاب کروں گا. میری زندگی رہی انشاءاللہ تعالی بے نقاب کروں گا اور دنیا کو دکھاؤں گا کہ MQM نے جو ہے کتنا بڑا کھیل ہمارے ساتھ کھیلا ہے. فاروق نسیم ہے اس کا ذمہ دار, سب سے بڑا ذمہ دار فاروق نسیم. اور جو ہے اس میں کھڑے ہو کے سینٹ کے فلور میں کھڑے ہو کے فیصل سبزواری نے جو بنگالی کے خلاف جو باتیں کی ہے, تو میں جو ہے پرزور طور پر اس کی مذمت بھی کرتا ہوں. میں پوری قوم کو دعوت دیتا ہوں کہ نکلو 10 اکتوبر کو شیخ فیروز کے ساتھ, جو ہے نا پوری قوم کس طرح احتجاج کرتے ہیں, ہم بھی جو ہے انشاءاللہ پاکستان میں یہ احتجاج کر کے دکھائیں گے. آپ نے یہ فرسٹ ٹائم MQM کو ایکیوز کیا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے بات کی؟ نہیں, میں نے MQM کے خلاف کبھی بات نہیں کی. پہلے دیکھیں ہمارا ایک اتحاد تھا, پہلے MQM اور ہمارا ایک اتحاد تھا. میں ایز اے پاکستانی بنگالی ایکشن کمیٹی کا چیئرمین اور جو اس وقت MQM کے قائد تھے کہ MQM لندن, تو میری کئی ملاقاتیں ہوئی. میں لندن گیا, جانے کے بعد ہمارے صرف اتحاد یہ تھا جو اردو بولنے والوں کو جو حقوق دلائیں گے وہ پاکستان میں بسنے والے پاکستانی بنگالیوں کو وہ حقوق دلائیں گے. اس حساب سے جو ہے نا تو ہم نے ہمارا ایک معاہدہ تھا اس وقت جو ہے نا, لیکن اس معاہدے کی انہوں نے پاسداری نہیں کی. انہوں نے تو ہمیں کیا حق دلاتے, انہوں نے تو پورا مہاجر قوم جو سب سے پڑھی لکھی اور بہترین قوم پاکستان کی نمبر 1 میں تو کہوں گا, جو پڑھی لکھی اور اللہ نے ان کو اتنی صلاحیت دی ہے شاید ہی کسی اور برادری اور قوم کو صلاحیت دی ہوگی, اس قوم کو انہوں نے برباد کر دیا. کوئی ایسا گھر چھوڑا انہوں نے جہاں جس کے گھر سے کسی کی لاش نہ نکلی ہو, کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا ہو, جنہوں نے اپنوں کو نہیں چھوڑا. میرے خیال میں MQM کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ یقیناً آپ کی باتوں کا جواب دیں گے اور آپ کے الزامات کا جواب دیں گے کہ آپ نے جو الزام لگایا ان پہ بہت بڑا یہ ہے الزام ہے. اور انہیں اگر وہ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں اور ان تک یہ بات پہنچے تو وہ اپنا موقف دینے کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فورم جو ہے وہ اوپن ہے, وہ بھی اپنی آنکھیں بات کر سکتے ہیں. تو آپ مطلب مایوسی کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف نہیں جانا چاہتے یا PTI کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے کہ انہوں نے آلریڈی بہت سارے مسائل, جب انہوں نے خود کوئی ڈیلیور نہیں کیا پاکستانی عوام کو, 22 کروڑ عوام کو دلدل میں پھنسا دیا, ان سے ہم اچھا امید کیا لگا سکتے ہیں؟ ہم تو اچھا ہی اس کی طرف جائیں جو کوئی اچھا کام کریں تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. تو ہم تو الحمدللہ ہمیشہ کہتا رہا ہوں 50 سالوں سے کہ ہم افواج پاکستان اور پاکستان کی سلامتی کے لیے ہمیشہ کھڑے ہیں. آج بھی افواج پاکستان ہمیں آواز دے, سب سے پہلے پاکستانی بنگالی قوم 50 لاکھ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی رہے گی. میں ایک بات پروگرام ختم ہونے سے پہلے کہتا چلوں, کچھ نابالغ سیاستدان جو ہے ہمارے اداروں کو بڑے نشانہ بناتے ہیں. میں ان کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر وہ ہمارے ادارے ہیں نا, اگر وہ جاگ رہے ہیں تو ہم سو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ادارے پاکستان اور ہم پھر پاکستان ہے پورا, ٹھیک ہے. میں ان کو یہی مشورہ دوں گا, خدا را آپ لوگ جو ہے اپنا سوچ کو اپنے دل کو بڑا رکھیں, جن کی وجہ سے ہم جو ہے اپنا سکون ہم آرام سے ہم سو جاتے ہیں. آج جو ہے خدا نہ خواستہ ایک دن بھی اگر وہ ہماری بارڈر فضائی زمینی اور بری جو ہے اگر وہ ایک دن بھی اگر آگ بند کر لے تو ہم
کس کی غلامی میں چلے جائیں گے؟ ہمارا پاکستان فوج جو ہے الحمدللہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور اور ہمیں فخر ہے اپنے فوج اپنے پاکستان پہ، تو ہم پاکستان کے لیے کھڑے ہیں۔ تو میں آرمی چیف صاحب سے اور ڈی جی آئی سے یہی ریکویسٹ کروں گا، خدارا اس ایشوز کو بھی دیکھا جائے، تاکہ جو ہے یہ جو ہمارے جو ہے نسلیں تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، ہمارے بچے نہیں پڑھ پا رہے، نہ وکیل بن پا رہے، نہ جو ہے ڈاکٹر بن پا رہے، نہ کوئی بزنس کر پا رہے، ان کے جو ہے میٹرک کے بعد ایجوکیشن وہیں دفن ہو جاتی ہے۔ CNIC کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہمیں نعرہ کاٹ ہرگز 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 ورک پرمٹ کو ہم جو ہے اس کو جوتے کے نوک پہ رکھتے ہیں، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں CNIC کارڈ حصول چاہیے۔ اور بس آخری بات کر دیں 10 اکتوبر کے حوالے سے، آپ کے پروگرام کے حوالے سے کس وقت ہے آپ کی ریلی، کہاں سے کہاں تک ہے اور کیا؟ الحمدللہ ہم پریس کلب میں ہم یہ شو کرنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں پرامن طریقے سے، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی اس دن جو ہے کہ پاکستانی بنگالی قوم اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کی تمام قوم ساتھ ہوگی، تو اتنا بڑا شو اور پروگرام جو ہے شاید دیکھ کے شاید ان لوگوں کو جو صاحب اقتدار ہے شاید ان کو ترس آ جائے کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے ایک قوم کو، ایک نسل کو جو ہے بالکل ختم کر دیا جا رہا ہے، دفن کر دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جو ہے شاید اللہ کرے ان کے دل میں کوئی رحم کا ٹھیک۔ جو مادہ بہت شکریہ آپ کا شیخ محمد فیروز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، اور شیخ محمد فیروز صاحب نے MKM کے حوالے سے بات کی ہے، اور فیصل سبزواری صاحب، فاروق نسیم صاحب کے حوالے سے جو بات کی ہے اس پر اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو آپ ضرور ہمارے پروگرام میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان اختر شاہین رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔